پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو 10th کلاس کی اسلامیات لازمی کی کتاب سے ایسے اہم ترین مختصر سوالات بتاؤں گا جو کہ بورڈ کے پیپر میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور جن کے امتحان میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اہم ترین مختصر سوالات کچھ یوں ہیں: روزہ دار کے لیے کون سی دو خوشیاں حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں؟ جہاد کے معنی اور مفہوم تحریر کریں۔ حج کے دوران کن باتوں کا اہتمام ضروری ہوتا ہے؟ سورہ ممتحنہ میں دشمنان اسلام کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے؟ قتل عمد اور قتل غیر عمد کی سزا کیا مقرر ہے؟ سورہ الاحزاب میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ غلاموں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ الاحزاب میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ کی مثال دے کر کیا سمجھایا گیا ہے؟ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ ہجرت کا لغوی اور شرعی مفہوم بیان کریں۔ مسلمان عورتوں کو پردے کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ الاحزاب میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے؟ شوہر کے 4 فرائض لکھیے۔ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے تحریر کیجیے۔ سورہ الاحزاب میں بیان کیے گئے مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوصاف تحریر کریں۔ کفار کا لشکر دیکھ کر مومنوں نے کیا کہا؟ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ طہارت کے بارے میں ایک حدیث ترجمہ تحریر کریں۔ سورہ الاحزاب میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں۔ وضو کے فرائض بیان کریں۔ غسل کے فرائض بیان کریں۔ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دین اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ کن کن موقعوں پر غسل فرض ہے؟ طہارت کے بارے میں آیت کریمہ ترجمہ تحریر کریں۔ سورہ الاحزاب کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ طہارت میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ سورہ الاحزاب میں جن 4 پیغمبروں سے عہد لینے کا ذکر ہے ان کے نام لکھیے۔ حدیث پاک کی روشنی میں جمعۃ المبارک کے خطبہ کے آداب تحریر کیجیے۔ آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ سورہ الاحزاب کی روشنی میں اہل کتاب کی حالت تحریر کیجیے۔ صبر و شکر کس چیز کی دلیل ہے؟ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ سورہ الاحزاب میں دی گئی ختم نبوت والی آیت کا ترجمہ لکھیے۔ مسجد میں لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر جانا کیوں منع ہے؟ صبر کے لغوی معنی اور مفہوم تحریر کریں۔ رمضان کے روزے کی فضیلت تحریر کریں۔ والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ قرآن پاک میں نیک عورتوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ نکاح کے 2 فائدے بیان کریں۔
عائلی زندگی کیا ہے، اس کا ایک مقصد تحریر کریں۔ بیوی کے 4 فرائض بیان کریں۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مقام یا منصب عطا فرمایا؟ سورہ الاحزاب کی آیات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ہیں؟ منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو کیا وعید سنائی گئی ہے؟ حج کن مسلمانوں پر اور زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ حج کے موقع پر کن اوصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سیدھی بات کہنے والوں کو کیا انعام دیتا ہے؟ جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کا کہا گیا؟ سورہ الممتحنہ میں ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ سورہ الممتحنہ میں کن لوگوں کو دوست نہ بنانے کا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کن کفار سے بھلائی کرنے سے نہیں روکتا؟ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تحریر کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں وراثت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ الممتحنہ کی روشنی میں اہل ایمان کا کافروں کے ساتھ کیسا رویہ یا سلوک ہونا چاہیے؟ سورہ الممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ قتل عمد اور قتل غیر عمد کا فرق بیان کریں۔ بیماروں کے 2 حقوق تحریر کیجیے۔ اسلامی تعلیمات میں ذمہ داری اور نگہبانی کی وضاحت کیجیے۔ نماز با جماعت کے آداب تحریر کریں۔ سورہ الممتحنہ کی آیات کی روشنی میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے؟ سورہ النحل میں ہجرت کرنے والوں کو کیا بشارتیں دی گئی ہیں؟ جہاد بالعلم اور جہاد بالمال سے کیا مراد ہے؟ مثالوں سے واضح کریں۔ جہاد اکبر کی وضاحت کریں۔ والدین کے 4 فرائض بیان کریں۔ حج کس مسلمان پر فرض ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غلاموں کے 4 حقوق بیان کریں۔ مؤذن کون سی 2 گواہیاں مانگتا ہے؟ ہجرت کرنے کی اسلام میں کون سی 2 صورتیں ہیں یا ہجرت کے 2 اسباب بیان کریں۔ نماز کے 2 فوائد یا فائدے بیان کریں۔ اسلام میں ہجرت کے کوئی سے 4 فائدے بیان کریں۔ جہاد کی 3 اقسام بیان کریں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق بیان کریں۔ Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.